بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مہینے 12 ہیں، وہ گنتی کے، اور ان میں 4 مہینے ہیں حرمت والے، اور ان میں سے ایک مہینہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے ادب کے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں جس میں قتل و قتال حرام ہے، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یوم عاشوراء جو ہے آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا بہت زیادہ کنیکشن ہے، قریب ہے۔ یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کی ذات کو بہت پیارا ہے، اللہ کے یہاں بہت اس کی قدر و قیمت ہے۔ یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، جیسے کہ آج کی تاریخ ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اٹھایا گیا، اور اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک عذاب سے محفوظ ہو کر ایک جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور اسی دن اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن میں یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگوں کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور اسی دن میں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، اور اسی دن ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے نجات ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب ہوئی، اور اسی دن یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے،
اور اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی دن دنیا میں پہلی بار اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ بدلا جاتا ہے، وہ بھی آج تک وہ رواج موجود ہے۔ اسی دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفہ کے لوگ اپنی مکاری اور فریب سے نواسہ رسول اور جگائے گوش فاطمہ کو میدان کربلا میں عراق میں شہید کیا گیا، اور اسی دن قیامت قیام ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد جو سب سے اہم روزہ جو ہے فضیلت والا وہ یوم عاشوراء کا ہے، یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے بارے میں، وہ 21 یا 22 یا 23 میری نظروں میں ہے، اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ میرے اندازہ ہے کہ 21 یا 22، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ تو تاریخات کی کتابوں میں اور ذکروں میں، واقعات کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہی وہ دن ہے۔ ان دن میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قریبی مہینہ ہے، اللہ کی ذات کے نزدیک زیادہ برتر، زیادہ عزت والا، زیادہ قدر و قیمت والا، اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور یہ محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ تو ابھی میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ روزہ جو قیمتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے۔ تو ہماری تو ایسی تاریخ ہے کہ ہم تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہی نہیں، اور محرم کا مہینہ آ جاتا ہے تو عاشوراء کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، 9ویں کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، 10ویں کا بھی رکھتے ہیں اور 11ویں کا رکھتے ہیں۔ رمضان کے جو مہینے ہیں جو فرض ہیں وہ تو بھول گئے۔ دیکھو جو فرائض ہے ہم نے تو وہ بھلا دیا ہے، جو سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ چیزوں کو ہم نے پکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرض کا حساب لے گا، فرض میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ واجبات کو لائے گا، اگر واجبات میں کمی بیشی ہوگی تو سنتوں کو لائے گا، سنتوں میں کمی بیشی ہوگی تو نفل کو لائے گا۔ تو ایک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کو مکمل کرے گا، فرائض کی بھرتی پوری کرے گا۔ تو میرے دوستوں، اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جب تک ہم فرائض کو زندگی میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم سارے اعمال ہمارے بیکار ہیں۔ تو اس لیے فرض کام پہلے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارکان کے طور پر 5 چیزیں جو حدیثوں میں ملتا ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دیکھو نماز تو ہمیں ملی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فرض کب ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، اور ہم اس امت پر نماز فرض ہوئی۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کتنے امتیں آئیں اور کتنی ان کی قومیں آئیں، ان کے اوپر ایمان فرض تھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے ایمان کے اوپر محنت کی ہے، صرف ایمان کے اوپر۔
ایک ایک نبی کے بارے میں لکھا ہے، ہزار ہزار سال تک ایک ایک نبی نے ایمان کے اوپر محنت کی ہے۔ تو یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو مارکیٹ میں ملنے والا ایمان نہیں ہے، جو دوست کی بغل میں بیٹھ کر ہم چار باتیں بولنے سے ایمان نہیں ملتا، مالک کے پاس، شیٹ کے پاس ایمان نہیں ملتا، نوکر کے پاس ایمان نہیں ملتا، کہیں خریداری بیچنے والا ایمان کو نہیں بیچتا۔ دوستوں اور بزرگوں، ایمان کو بنانا پڑتا ہے، ایمان کو بنانا پڑتا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کسی کی دین نہیں ہے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم چیز ہے۔ حدیث میں ہے نا، اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا وہ کوئی بندہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبوب نہ جانے۔ اللہ کی ذات کو بھی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی ذات کی بھی اطاعت کرو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت کرو، دونوں جوڑی ہے۔ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے اس وقت تک محمد الرسول اللہ نہ کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس مالک کائنات کے سوا کوئی ہمارا خدا معبود نہیں ہے، اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی ہیں اور ہم اس کے امتی ہیں۔ مکمل نہیں ہوتا کلمہ۔ ابھی میں نے شروعات میں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نماز ہماری مکمل نہیں ہے جب تک ہم آل محمد پر درود شریف نہ پڑھیں، جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہے آل محمد پر ہم سلام نہ پڑھیں، جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود شریف نہ پڑھیں، مکمل نہیں ہو سکتی۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام ہے، درود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی سلام اور درود ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی سلام اور درود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی سلام اور درود ہے۔ رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ان کے اوپر۔ اس وقت تک ہماری نہ فرض نماز مکمل ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ وتر ہے، نہ چاش کی ہے، نہ اشراق کی ہے، نہ جمعہ کی نماز مکمل ہے، قبول ہوتی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، نہ عید الفطر کی ہے، نہ عید الاضحیٰ کی ہے، جنازے کی نماز بھی مکمل نہیں ہے، آل محمد پر درود نہیں پڑیں گے۔ تو اس لیے اہل بیت اور آل محمد سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، محبت کی نشانی ہے یہ ایمان، اور جو محبت نہیں کرتا وہ تو گمراہ ہے۔ ہم ان سے لگاؤ اور ان سے محبت کرنی چاہیے۔ آل محمد کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک چادر لی اور چادر میں حضرت فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے اور حسین ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ہے، یہ آل محمد ہے۔ اور لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایمان والا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ایمان والا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ایمان والا، یہ نشانی ہے ہماری ایمان کی۔ کوئی چیز بھی ہم بازار میں خریدنے کے لیے ہم نشانی تلاش کرتے ہیں، بیچنے کے لیے بھی نشانی تلاش کرتے ہیں، کوئی چیز کو سمجھنے کے لیے بھی نشانی تلاش کرتے ہیں، یہ نشانی ایمان کی کیا ہے؟ آل محمد سے دوستی، محبت، لگاؤ، جوڑ۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے داماد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم الحرام کے روزے رکھو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، اس میں آسمان سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اسی مہینے میں
بعض قوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ میں بعض قوموں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ خاص دن ہوتا ہے یوم عاشورہ۔ روزے کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ عورتوں کو دیکھو، آج جوانوں کو دیکھو، رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھتے۔ جوان بھی ہے، روزہ رمضان میں نہیں رکھتے، فرض ہے۔ عورتیں بھی ہیں، رمضان میں فرض کو چھوڑتی، اور یوم عاشورہ آ جاتا ہے محرم کا تو پہلی فرصت میں روزہ رکھو 2 دن کا۔ کون سمجھائے؟ فرض کو چھوڑ کے ہم، ابھی میں نے شروع میں بتایا نا، اگر اللہ کی ذات ہم سے حساب لینے پر آئے تو فرض میں اگر کمی ہوگی، جیسے کہ چلر بندی ہمارے پاس ہے، ہم کو نوٹ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور 1-2 روپیے ڈالو، پھر 1 روپیہ ڈالو، وہ جب جا کے 10 کی نوٹ بنتی ہے۔ ویسے ہی ہے، ہمارے فرض میں اگر کمی ہوئی کل قیامت میں حساب و کتاب کے وقت میں، تو اس کے بعد واجبات کو لایا جائے گا۔ جیسے کہ واجب نمازیں ہیں، عید الفطر کی ہے، جمعہ کی نماز ہے، واجب ہے، اور 3 رکعت نماز واجب عشاء میں ہے۔ ایسے واجبات کو لایا جائے گا اور فرض کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر بھی کمی ہو رہی ہماری فرض کی نماز، ہمارے فرائض پھر بھی کمی ہو رہے، تو واجبات تو پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد سنت موقدہ کو لایا جائے گا، پھر اس کے اندر ڈالا جائے گا، پھر یہ جا کر کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ مطلب ہماری نیکیاں ایک 9 ہے، 10 کی بھرتی کرنا ہے، تو 10 کی بھرتی کیسے کریں گے؟ واجبات کو اور سنت کو اور نافلوں کو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو، نیک کاموں کو نکال کے اس میں ڈالا جائے گا، اور وہ نیکیوں کو بھرتی کر کے اس کو جنت میں ڈھکیل دیا جائے گا، جنت میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو ہم فرائض کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے فرائض کو پورا کرنا۔ کہا ہے جی آج ہم عاشورے کا روزہ ہے، نماز پڑھی فجر کی، ظہر پڑھی، عصر، مغرب کو تو پہلے آ جاتے، افطاری کے ٹائم بعض حضرات تو گھر میں ہی کر لیتے۔ کنیکشن ہے یہ نماز سے، روزے سے۔ وہ کائے کا روزہ رمضان کا ہو چاہے عاشورہ کا روزہ ہو، کائے کا روزہ؟ آنکھوں سے غلط دیکھنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کے 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے گا مغرب تک۔ کس لیے بابا؟ ٹائم پاس کے لیے۔ دن کیسا گزارنا؟ کرکٹ دیکھتے ہوئے دن گزارنا۔ دن کیسے گزارنا؟ فلم دیکھتے ہوئے دن گزارنا۔ دن کیسے گزارنا؟ ہنسی مذاق مسخرے پنا میں دن گزارنا۔ دن کیسے گزارنا؟ منطقے مارتے ہوئے دن گزارنا۔ بھائی روزہ اس لیے تھوڑی ہے، روزہ اس لیے رہا جاتا ہے ہمارے نفس کو ایک نور ملے، ہمارے دل میں ایک نور پیدا ہو، ہمارے جسم میں ایک نورانیت آئے۔ وہ کیسے آئے گی؟ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو لالچ انسان کی ختم ہوتی ہے۔ اب مجھے تو شام تک کچھ کھانا ہی نہیں ہے، شام تک مجھے کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ تو جب کھانا ہی نہیں ہے تو نور کیسے ملے گا؟ اب پڑھ نماز، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ بھی فرض نماز بڑی مشکل سے ہم پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کوئی قرض ہم نے اللہ سے لیا ہو، اس کا سود ہم ادا کر رہے ہیں۔ فرض تو نماز ہم پڑھتے ہی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد بندہ جب نماز کی طرف لپکتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، اور اس کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ذکر کرتا ہے اللہ کی ذات تک، شام تلک اسی میں لگتا ہے، تب جا کر کے وہ روزہ شام کے وقت میں رنگ لاتا ہے۔ وہ کائے کا روزہ؟ ہم آنکھوں سے غلط دیکھنا نہیں چھوڑتے، زبان سے غلط بولنا نہیں چھوڑتے، کانوں سے غلط سننا نہیں چھوڑتے، ہماری حرکتیں پوری ابلیس جیسی، شیطان جیسی حرکتیں، تو یہ کائے کا روزہ؟
روزہ بدنام میرے بابا اللہ فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے سورہ بقرہ میں، اللہ خود، تو اس سے اچھا تو کھا پی لیتا تو اچھا تھا، تو نے میرے روزے کو بدنام کیا ہے، تو نے میرے روزے کو بدنام کیا ہے۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، روزہ رکھ کے چغلی کی، روزہ رکھ کے غلط دیکھا، روزہ رکھ کے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، روزہ رکھ کے غلط چل کے گیا، روزہ رکھ کر غلط پکڑا، روزہ رکھ کر کسی کو تکلیف دی، کسی کا مال ہڑپ کیا، یہ سارے روزہ رکھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرے فرائض کی بے ادبی ہے، یہ میرے حکم کی بے ادبی ہے، اگر تو یہ کام کرتے ہوئے نہیں رکھتا روزہ تو بہت اچھا تھا۔ تو اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، پہلے فرائض کو ٹٹولو، فرائض کو پہلے دیکھنا، اس کے بعد جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ آگے کی بات آگے رہے گی۔ پہلے ایمان کو مضبوط بنانا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، میرا سکھ و میرا دکھ اللہ کے ہاتھ میں، میری جان اللہ کے ہاتھ میں، میرے سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک سارے اعضاؤں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ کب میں مروں گا، کہاں مروں گا، کس حالت میں مروں گا میرا اللہ جانتا ہے، اور میری کیسی موت آئے گی اللہ جانتا ہے، کس عالم میں مجھے موت آئے گی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی ذات کو سب پتہ ہے ہمارا۔ پہلے ایمان کو مضبوط بنانا، اس کے بعد اچھا برا غلط صحیح نا صحیح یہ سب بات کی بات ہے۔ ایمان ہی ہمارا مضبوط نہیں ہے، نماز ہی ہماری مکمل نہیں ہے، اب لگاتے ہم سوال اور جواب، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں۔ کہاں سے ہم فتویٰ سیکھا، کہاں سے ہم سیکھا ایمان، کہاں سے ہم نے علم سیکھا؟ بغیر علم کے، بغیر معلومات کے کوئی سوال نہیں، دین کے بارے میں کوئی جواب نہیں۔ سوال ہونا نا، کتنے فرض ہیں نماز میں؟ 14۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات ہے، پہلے دیکھو نماز سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھتے وہ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، شطر کا چھپنا، ناف سے لے کے پنڈلیوں تک، ایڑیوں تک یہ چھپنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ 7 نماز سے پہلے کے، یہ 7 کو پہلے مکمل کر لینا ہے۔ بدن بھی پاک ہونا، جگہ بھی پاک ہونا، کپڑے بھی پاک ہونا، شطر بھی چھپنا، قبلے کی طرف منہ بھی کرنا اور نیت بھی کرنا نماز کی، یہ سارے نماز سے پہلے۔ اور نماز شروع ہو گئی، قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات مانے قرآن مجید کا پڑھنا۔ آج کو کھڑا ہونا بولے تو آج کھڑے ہو کر کے بھی نماز ہوتی، بیٹھ کے بھی ہوتی مجبوری کی حالت میں، لیٹ کے بھی ہوتی مجبوری کی حالت میں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ٹیک لگا کے آنکھوں کے اشارے سے بھی پڑھنا، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن کا پڑھنا، رکوع یعنی جھکنا، یہ فرائض ہے نماز کے۔ رکوع یعنی جھکنا، 2 سجدے کرنا اور اتحیات میں بیٹھنا، اپنی مرضی سے سلام پھیر دینا، یہ فرائض ہے۔ اب سجدہ کرنا، دیکھو سجدہ ایک اہم چیز ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بڑے لوگ ہم ہیں، پیچھے کے لوگ منیمم ہماری 70-80 سال کی اب تک یہاں تک زندگی گزری، ہمارا بچپن دیکھے، اللہ والے جب گھروں پر آتے تھے، مرشد پیر وغیرہ جہاں بھی ہم جاتے بزرگان دین سے، تو سلام کر کے ذرا تھوڑا جھک کے سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے، اور بعض لوگ اس طرح بھی کیا ہے ان کو سلام، یعنی کہ وہ ایک ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب۔ کیا ہے؟ ادب ہے، جھک کے سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور ان کا ہاتھ چومنا ادب ہے۔ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ان کے قدموں میں سر جھکا دیتے، ہاتھ بھی لگاتے اور سر بھی جھکاتے،
اب بتاؤ ہمیں یہ علم ہونا ضروری ہے کہ یہ سجدہ ہے کہ سجدہ نہیں ہے؟ ہے سجدہ نہیں ہے پتہ نہیں، معلوم کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی ذات خود فرماتی ہے سجدہ اس کو کہتے ہیں تمہاری پیشانی اور تمہاری ناک، یہ دونوں ہاتھ دونوں قبلے کی طرف ہونا، اور تمہاری پیشانی اور تمہاری ناک یہ تینوں زمین پر لگنا، اور اپنی آنکھوں سے اپنے ان رخسار کو دیکھنا، یہ تمہارا سجدہ ہے۔ کسی کے سامنے جھک کے سلام کرنا یہ ادب ہے، یہاں تک کہ ماتھا بھی لگا لو یہ بھی ادب ہے، سجدہ نہیں ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں کل ہاں یہ شرک ہے، یہ سر جھکا کو آیا تھا مربٹا شرک کرا، شرک بولتے کس کو؟ سب سے بڑا مشرک تو ہے، پانچ گانا نماز چھوڑ رہا، شرک بولتے کس کو؟ کتاب پڑھی ہم نے شرک کے بارے میں، مشرک ہو گیا تو کیسے مشرک ہو گیا؟ اللہ کا نافرمان بن گیا تو کیسے اللہ کا نافرمان بن گیا؟ ہاتھ چومنے سے، جھک کے سلام کرنے سے شرک ہو گیا؟ بھائی سارا 24 گھنٹوں شرک کے کام شرک ہی کر رہے ہیں ہم۔ سب سے بڑا مشرک نماز کو چھوڑنا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اب دیکھو ہم تھوڑا غور کرو دماغ کے اوپر، اللہ سے ہوتا دکان سے ہوتا؟ جی کس سے ہو رہا؟ دکان سے چھوڑا ہے، صبح 8 بجے جا کے بگدل میں کھولنا پڑے گا، دکان سے چھوڑا اللہ سے ہو رہا۔ مثال ہے، اب کھیت باڑی کرنے والے اللہ سے ہو رہا کہ کھیت باڑی سے ہو رہی ہماری زندگی؟ اب میں بیٹھا ہوں اللہ سے ہو رہی میری زندگی کہ میری 30 دن کی نوکری 24 گھنٹے کا کام ہے میرا، 30 دن وہ بھی کہ یہ کام کرنے سے ہو رہا؟ خدمت کس سے ہو رہا میرا گزارا؟ ہم 12 گھنٹے ہم کسی کے پاس محنت کرتے، کام ڈرائیوری کرنے والے ڈرائیوری، نوکر حضرات ہے نوکری چاکری کا کام کرتے۔ اب یہ سمجھو کہ میری نوکری سے ہو رہا ہے، کہ میری ڈرائیوری سے ہو رہا ہے، کہ میری دکان سے ہو رہا، کس سے ہو رہا؟ کیا اللہ کی ذات سے ہو رہا؟ اب بارش اٹکی ہوئی ہے نہیں حضرت، کون رکایا؟ کون رکایا؟ 20 دن ہو گیا، مہینہ شروع ہو کے جون کا، کون رکایا؟ یہی ہے اصل شرک۔ تھوڑا بھی خیال آیا اگر دکان نہیں کھولوں تو کیا کھاؤں گا، ختم، شرک ہو گیا۔ اگر کام پہ نہیں جاؤں تو کیا کھاؤں گا شام میں، شرک ہو گیا۔ اللہ کی لائن چھوڑ کے تو نے دوسری پٹری اختیار کر لی۔ اب مجھے جانا ہے بیدر، صبح 9 بجے بس آتی، بیدر کی بس میں بیٹھنا پڑے گا، اور ٹکٹ بھی مجھے وہاں کا ہی نکالنا پڑے گا۔ اب میں منا کھیلی جا کے حیدرآباد کی ٹکٹ نکالوں تو بیدر چھوڑے گا کہ حیدرآباد چھوڑے گا؟ کہاں چھوڑے گا؟ حیدرآباد چھوڑے گا۔ تو ہم نے پٹری کو دوسری طرف موڑ لیا ہے۔ ہے خالق، ہے مالک، ہے خدا، ہے رازق، ہے چلانے والا، ہے پالنے والا، ہے روزی دینے والا، ہے موت دینے والا، ہے سب کچھ کرنے والا، کون؟ اللہ۔ پھر بھی تیری پٹری کدھر ہے؟ دوسری طرف۔ انی وجہت وجہ، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا ہے، اسی نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ اب اس کے طرف رخ کیا ہم نے نماز میں، چہرہ میرا ادھر میں نے کر لیا، نیت میں نے کی، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے اصل چیز۔ اللہ والے فرماتے ہیں کسی نے نماز کی نیت باندھی، اب ہم سب نمازی ہیں، نماز کے لیے بیٹھے، نماز کی نیت باندھی، اور ایک دوست آیا بازو میں، وہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو دیکھ کے میں نے تھوڑی نماز لمبی کر دی، یہ بھی شرک ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، کوئی آ گیا بازو میں، ٹھہرا تو میرے کو احساس ہوگا، محسوس ہوا، ہاں میرا دوست ماسٹر صاحب آ گئے،
اسکول کے مولوی صاحب آ گئے مسجد کے، اب تھوڑی لمبی کرو نماز۔ اب یوں سمجھے مول صاحب، یوں سمجھے ماسٹر صاحب کہ تو اچھا آدمی ہے، دیکھو میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اس کے گھڑے میں تو زہر بھرا ہوا ہے، یہ تو مشرک ہے، شرک ہے۔ ایسا یہ چیزیں ہیں۔ ایمان وہ چیز ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی چوٹی تک اور اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچتے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو، ہمارے ایمان کو ہم مضبوط بنانا، اور اس کے بعد میں کہنا یہ صحیح یہ غلط، کب کہنا؟ وہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد اس کو۔ اب ایک پوترا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کون پوترا یا پوتری، بچی ہے بچہ ہے، اب دادا بولتے ہیں بیٹے نماز کو جانا، بیٹے قرآن پڑھنا، بیٹے مسجد کو جانا، بیٹے نماز سیکھنا۔ اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو دادا جی میں نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، دادا جی میں نے انی وجہات وجہ سیکھ لی، دادا جی میں نے قل اللہ کا سورہ سیکھ لیا۔ دادا جی اب مجھے یہ بتاؤ کہ اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ علم ہونا نہیں ہونا؟ دادا جی بول رہے بیٹا تم کھڑے ہو کے جو پڑھے تھے بیٹھ کے بھی وہی پڑھنا۔ کھڑے ہو کے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ کا سورہ اور کوئی سورت پڑھتے۔ تو دادا جی کو معلوم نہیں اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، تو دادا جی کیا بول رہے بیٹا تم نے کھڑے ہو کے جو پڑھا تھا بیٹھ کے بھی وہی پڑھو، ختم تمہاری نماز۔ کیوں؟ بے عزتی نہیں ہونا پڑے گا۔ کیوں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے یہاں پوترے کے سامنے، رسوا ہونا پڑ رہا ہے یہاں پوترے کے سامنے؟ جب یہ علم لگاؤ مسجد سے ہو کے، مکتب سے لگاؤ ہو کے، یہ جب پوترا اتحیات سیکھ لیتا ہے، جب سامنے آ کے دادا جی تم نے مجھے غلط راستہ دکھایا تھا، تم نے مجھے نماز غلط سکھائی تھی، کیسے؟ مولوی صاحب نے تو یوں کہا ہے اور تم نے تو کھڑے ہو کے جو پڑھنا تھا بیٹھ کے بھی وہی پڑھو۔ بیٹے مجھے نہیں آتا تھا اس لیے بتایا تھا۔ تو اس لیے ہر چیز کے بارے میں علم کا جاننا، علم کا پہچاننا، علم کے بارے میں جانکاری کرنا، اس کے بعد میں بولنا ضروری ہے۔ بغیر بے سمجھے، بغیر نہ جانے زبان سے بول دیا تو کہی ہوئی زبان واپس تو نہیں آ سکتی نا، بولی ہوئی زبان واپس آتی تھوڑی نہیں آتی، بعد میں رسوائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آج کا دن کیا ہے؟ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور کربلا میں جو ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کیا ماجرا ہوا تھا کیا نہیں۔ اب تک میں نے جس کے بارے میں تذکرہ کیا یہ ہمارے مائنڈ کو کھولنے کے لیے میں نے بنایا۔ اب آ رہی ہے بات پوائنٹ پر، کربلا میں کیا ہوا؟ شہید کربلا 72 امام حسین کے ساتھ میں ان کے جانثاروں کو، ان کے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں کو 72 لوگوں کو شہید کیا گیا کربلا میں۔ اب شہید کرنے والے کون تھے؟ کیا ایران کے تھے؟ شہید کرنے والے کون تھے؟ ہندوستان کے تھوڑی تھے، ہاں جی، سعودیہ کے لوگ تھوڑی تھے، چائنا، انگلینڈ، امریکہ، کون تھے؟ اپنے ہی لوگ تھے، وہی لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے، وہی لوگ تھے سیدنا حسن کو زہر دینے والے، وہی لوگ تھے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے، وہی لوگ تھے کیا نام امیر معاویہ کو قتل کرنے والے، وہی لوگ تھے کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کو شہید کرنے والے۔ کون؟ میری بات کو پلے باندھ لو، وہی لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کے پیچھے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اسی کی اولاد تھی۔ کون تھے؟ ہر نماز میں یہی نیت باندھی جاتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، وہی صحابہ کرام کی اولاد تھی امام حسین کے گھرانے کو قتل کرنے والے۔ چال تھی لوگوں کی، جس طرح ایمان اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ ایک تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
سارے کون تھے؟ مشرک تھے، سارے کافر، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کی ذات کو جھٹلانے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کی ذات کو دھتکارنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، سارے کے سارے یہی تھے۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، 150 400 لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام آئے۔ کوفیوں کی چال، مکار لوگوں کی چال، ایسے لوگ اپنی چال کر کے سارے صحابہ کرام کو نپٹا دیا، ایک ایک دو دو کر کے ختم کر دیا، اور بآخر میں ایک ذات بچی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے دنیا سے، علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذات بچی، ان کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد بچے امام حسن، ان کو بھی زہر دلوا کر کے شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد بچے سیدنا امام حسین، اب ان کو بھی خط دے کر کے آؤ تم آؤ، ہم تم کو اپنا خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کو اپنا گورنر مانیں گے، تم آؤ۔ ان کو بلا کر کے کربلا تک پہنچایا، بلایا۔ کس نیت سے گائے امام حسین؟ مجھے بلانا، خط لکھ کر کے، آدمی خط لکھ کر کے مجھے بلایا ہے، جنگ کے لیے نہیں بلایا۔ جنگ کے لیے کیا کرو، انسان خط لکھتا تو لوگ خط لکھتے جنگ کے لیے تو تیر ہوتی، تلوار ہوتی، سارے جنگ کے ساز و سامان ہوتے۔ جنگ میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ کچھ کام نہیں ہے۔ مطلب پیدل سفر کا زمانہ تھا وہ دور، کئی دن مہینے گزر جاتے تھے پیدل کے لیے، 800 کلومیٹر کا میدان تھا، وہ سفر تھا امام حسین کا۔ اپنے رفقا، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گھرانوں کو لے کر کے کربلا تک پہنچے، قادسیہ تک پہنچے۔ تھوڑی مختصر 1-2 منٹ کے لیے بات ہے، قادسیہ تک پہنچے۔ کہاں سے؟ مکے سے لے کر کے قادسیہ تک پہنچے، پیدل سفر، سارے قافلہ، سارا گھرانہ۔ یزید نے عبداللہ بنت زیاد کو، عمر بن سعد کو، ایک کو 1000 کا لشکر دے کے اور ایک کو 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے امام حسین کو روک دو، آگے جانے نہ دو، کوفہ جانے نہ دو۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کو روکا، اور حر بن یزید تمیمی نے 1000 لے کر کے امام حسین کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ بڑا ظالم مکار انسان تھا، حر فریب انسان تھا، دھوکے باز انسان تھا۔ مکاری سے قتل کیا، مکاری سے شہید کیا، دھوکے بازی سے شہید کیا۔ امام حسین سے کہا، امام حسین نے کھڑے ہو کر کے کہا حر کو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم ہی لوگوں نے مجھے 150 خط دے کر کے بلایا ہے؟ وہ خط کی بات نہ کرو، ہمیں یزید نے عبداللہ بن زیاد نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پہلے تم ہم کو اوڑھ دو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اوڑھ دو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں خط کی بات نہ کرو۔ اپنے خیمے میں جاتے، عورتوں کے پاس سے خط نکالتے اور ایک ایک کا نام لے کر پڑھ کے سناتے تھے، یہ فلاں شخص نے جو خط لکھا تھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ 150 لوگوں کے خط 9 محرم الحرام کے تاریخ کے دن سارے لوگوں کو پڑھ کے سنا، لیکن ایک بھی ماننے والا نہیں تھا۔ یزید کی قوم نے، یزیدیت نے کیا کام کیا تھا؟ امام حسین آنے سے پہلے مال و متاع و دولت کو لٹایا تھا لوگوں کے اوپر۔ آج نہیں ہوتا ووٹ کے وقت میں، اگر 4 لوگ کھڑے ہو گئے تو چاروں کے ہڑپ لو، 4 ممبر کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی کھاؤ، اس سے بھی کھاؤ، ان سے بھی کھاؤ، ان سے بھی کھاؤ، اس سے بھی پیسہ لو، چاروں سے پیسہ لو، ڈالو ایک کو ووٹ۔ یہ مکاری نہیں ہے، یہ فریبی نہیں ہے۔ تم نے 4 سے مال کھایا، 4 سے پیسہ لیا، تم ڈالا ایک کو ووٹ، یہ فریبی نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی نہیں ہے، یہی دھوکہ بازی ہے۔ اسی دھوکے بازی سے امام حسین شہید کر دیے گئے۔ 3 سوال کیے امام حسین نے، میں جہاں سے آیا، تم نہیں مانتے میری بات کو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دو۔
اور یا تو ایک ایسی سرحد پر، ایسی بارڈر پر بھیجو جہاں پر ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، ان سے لڑ کے میں شہید ہو جاؤں۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں پہنچا دو۔ اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یزید کو پتہ نہیں ہے، یزید کو کچھ نہیں پتہ یہ معاملہ ہو رہا۔ سو یزید کہاں ہو؟ دمشق میں۔ کربلا کہاں ہو؟ کوفہ میں، ایران میں۔ اتنی دور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عبداللہ بنت زیاد کو بس یہی ہے کہ مجھے گورنری دی جائے، مجھے حکومت یہاں کی دی جائے۔ تینوں سوال کیا، تینوں میں سے کوئی بات کو نہیں مانا۔ ہوئی صبح، عمر بن سعد نے آ کر کے امام حسین سے فرمایا یہ مکار لوگ ہیں، فریب لوگ ہیں۔ عمر بن سعد کی جماعت میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے امام حسین کو کہتے ہیں امام حسین مجھے ایک راستہ پتہ ہے، ایک راستہ مجھے معلوم ہے، اگر آپ حکم دے تو میں وہ راستے کے ذریعے سے سارے آپ کے قافلہ کو دور تک پہنچا کر کے آؤں گا، آپ وہاں سے نکل جانا۔ اب پتہ لگاؤ، تم دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اگر امام حسین جاتے واپس تو کیا بگڑتا؟ کیا بگڑتا؟ کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن امام حسین نے کہا یہ دھوکہ بازی ہوگی، یہ فریب ہوگا، مجھے ان لوگوں نے خط دے کر کے بلایا ہے، اگر میں واپس جاؤں کل نانا مجھے کل قیامت کے میدان میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ کچھ میرے پاس جواب نہیں ہے، میرے پلے کچھ جواب نہیں ہے۔ امام حسین نے وہیں ڈیرا جمایا۔ صبح ہوئی، حر بن یزید کے لائن میں سے ایک شخص نکلتا ہے، شمر، اس نے 3 لوگوں کو نکل کر کے آگے بڑھتا ہے۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے ایک کے بعد سارا گھرانہ شہید، خاندان شہید، سارے صحابہ کرام شہید، معصوم بچے شہید، سب شہید۔ ایک جوان کھڑا ہے امام حسین، ذرا غور کرو میری بات کو، ایک جوان کھڑا ہے امام حسین، اس کے سامنے معصوم بچے کٹ رہے ہیں، علی کے معصوم بچے حسن کے کٹ رہے ہیں، صحابہ کرام کے معصوم بچے کٹ رہے ہیں، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، 2 دن کے پیاسے ہیں۔ ایک جوان امام حسین دیکھ رہا ہے تماشا، صبح سے لے کے شام، عصر، مغرب تک 8 گھنٹے کی جنگ رہی۔ جب ایک ماں ہماری فوت ہو جاتی ہے، ایک باپ ہمارا فوت ہو جاتا ہے، ایک بھائی، بیٹی، بہن، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، شام تک روتے ہیں ہم۔ ان جوانوں کا کیا عالم ہوگا، ان سرداروں کا کیا عالم ہوگا، امام حسین کا کیا عالم تھا، کیسے دلیر انسان تھے۔ شام تلک اف نہیں بولے، آخر میں آ کر تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے، مقابلے میں آ کر کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیا، گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ جب گھوڑے پر سوار تھے نیچے گر پڑے، ہاتھ میں تلوار لے کر کے پیدل ہی لڑتے رہے، کئی لوگوں کو شہید کیا۔ پیچھے سے ایک آدمی آ کر کے جو ہاتھ میں تلوار تھی وہ ہاتھ کو کاٹ دیا، پھر یہ ہاتھ میں تلوار لے کر کے بھی کئی لوگوں کو شہید کیا، پھر یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو امام حسین سجدے میں گر پڑے۔ آسمان بھی خون ریزہ تھا اس دن میں، آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے، تمام مخلوقات رو رہی ہے، کیا نظارہ ہے۔ اللہ دکھانا بھی چاہتا تھا میں بھی تو ہوں، اللہ بتانا چاہتا تھا میں بھی ہوں۔ 40,000 عمر بن سعد اور حر بن یزید کا لشکر اور 72 لوگ، یہ ان کو پتا تھا کہ ایمان والے کیسے بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے ملائکہ کام کرتے ہیں، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ کام کرتی ہے، اللہ کی مخلوق ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ غیبی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو پتا تھا۔ 40,000 ایک طرف اور 72 ایک طرف، اللہ کی ذات بتا رہی تھی میں بھی ہوں۔ آسمان کی طرف امام حسین نے سر کو اٹھایا، یا اللہ یہ دیکھ نہیں رہا تو؟ میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں، تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، جنت تیرے لیے آراستہ ہو رہی ہے، تیرے مرنے والوں کے لیے جنت کو میں نے کھول رکھا ہے، اور تیرے نانا امام حسین تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سارے قافلہ کو شہید ہوتے دیکھا،
اس کے بعد کٹ گئے۔ آخری بات بتاؤں، عبداللہ بن زیاد نے حکم دیا ان کو قتل کرو۔ شمر دل جوش نے، اس کے ساتھ میں 2 آدمی تھے، مرے ہوئے کو مارنے کے لیے کون سا ڈر ہے تجھے؟ مر چکا ہے، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، صرف اس کو قتل کرنے میں کائے کا ڈر ہے؟ بال پکڑا، پھرایا اور تلوار سے ذبح کر دیا گیا۔ سر کو الگ کیا اور بتایا لوگوں کو کہ میں نے امام حسین کے سر کو نکال کے ختم کر دیا ہے۔ اور فرمایا عبداللہ بن زیاد نے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے۔ گھوڑے دوڑائے گئے، پانی بہایا گیا کہ ان کی لاشیں تک نصیب نہ ہو، ان کے بدن تک نصیب نہ ہو۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے 72 سے زیادہ تیر اور تلواروں کے زخم تھے امام حسین کے بدن پر، کتنے؟ 72۔ ہم ایک کانٹا چبھنے کا برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ابھی میں نے شروع میں بیان کے اول میں ہی بتایا تھا، یہ تمام کام جو ہوتے ہیں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی قانون بنانا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہتی ہے اللہ کی ذات، تو محرم کی 10ویں تاریخ کو فیصلہ کرتی ہے اللہ کی ذات۔ تو اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہاں، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور شرک کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم کو علم کا جاننا بہت ضروری ہے، اور نمازوں کے پابند بننا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔